حدیث پاک سن رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو، سلام بھیجتے ہو، یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ چند ایک مسائل اور بھی ہم نے ساتھ ساتھ ہی بتا دیے۔ قال قلت وبعد الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا درود سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابی کو خیال آیا کہ یہ جو ہے بندے کا جو انتقال ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، من و من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم جب بھی درود و سلام پیش کرو گے وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا، اور یہ قیامت تک درود و سلام پیش ہوتا رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا ہے، آپ پر موت طاری ہونی ہے، آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، عالم برزخ میں حیات ابدی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو فرمایا بعد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب وصال شریف ہو جائے گا تب بھی ہم درود و سلام پڑھیں گے، آپ تک پہنچے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان اللہ حرم علی الارض، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں کوئی چیز چلی جائے، لوہا چلا جائے، وہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، مٹی اور زمین میں لکڑی چلی جائے اس کو دیمک کھا جاتی ہے، اور بندے من و من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے تو ان کا وجود جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک احتمالات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تینوں احتمال کا جواب دیا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، تمہارا خیال یہ ہے کہ زمین میں جانے والی شے وہ زنگ آلودہ ہو جاتی ہے، زمین میں رہنے والی لکڑی دیمک کھا جاتا ہے، اور یا من و من مٹی کے نیچے جانے والا شخص جو ہے وہ ہڈیاں اور اس کا وجود جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا باقی کسی شے کے متعلق تمہارا گمان ہو، لوہا زمین میں جائے زنگ آلودہ ہو جائے، لکڑی زمین پر جائے دیمک کھا جائے، اور وجود مٹی میں جائیں اور انہیں جو ہے وہ مٹی کھا جائے، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دے دیا سارے وجود کھا یا نہ کھا یہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن وجود انبیاء اور اجساد انبیاء کو مٹی تل بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب سوال بڑا توجہ طلب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا نہیں میں زندہ ہوں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا مٹی جو ہے وہ ہر وجود کو کھا سکتی ہے لیکن وجود انبیاء کو نہیں کھا سکتی، اور ظاہر ہے زندگی کا تعلق وجود کی صحت کے ساتھ ہے۔ میرا وجود ٹھیک ہے تو میری زندگی بھی تو ہے نا، میرا وجود ٹھیک ہے تو میری زندگی بھی تو ہے، میرا وجود اگر گلا سڑا نہیں ہے تو میری زندگی بھی تو ہے نا۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بتا دیا جب وجود ٹھیک ہوتا ہے حیات ثابت ہوتی ہے، جب وجود ٹھیک ہوتا ہے زندگی ثابت ہوتی ہے، جب وجود ٹھیک ہوتا ہے، جب حیات ثابت ہو گئی اور وجود اور زندگی ثابت ہو گئی، تو جب بندہ کوئی زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی سلام پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक जुमले में इस बात को बता दिया कि वजूद अंबिया को मिट्टी नहीं खा सकती, और जब मिट्टी नहीं खाएगी तो मानना पड़ेगा उनका वजूद हयात रहेगा, उनका वजूद तय्यब रहेगा, उनका वजूद बाकी रहेगा, और उनके वजूद को जब मिट्टी नहीं खाएगी तो उनका वजूद जिंदा है, तो उनके वजूद में हयात भी बाकी। आइए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या होगा, तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। फरमाया अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अल्लाह की बारगाह से उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। युसल्लूना, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, या हुज्जूना, वो हज भी करते हैं। ये हदीस पाक में। अब देखिए, जब हम कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी कबूर में जिंदा हैं, तो लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, जहां हवा के आने जाने का सिस्टम नहीं है और गर्दिश लैलो नहार नहीं है, सूरज और शम्स की कोई तमाज़त नहीं है, तो और वहां पर कैसी हयात होती है, कैसी जिंदगी होती है। अल्लाह के बंदे, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया कि 300 से ज्यादा 300 से 9 साल तक जो है हमने गार के अंदर, कहफ के अंदर असहाबुल कहफ को 300 साल उनके वजूद पर गुजरे, 300 साल उनके जसद पर गुजरे, 300 साल वो गार में रहे, लेकिन देखने वाला उनको ऐसे देखता था जैसे जिंदा वजूद हैं और हयात वजूद हैं। जब अल्लाह औलिया के वजूद को गार में और गर्दिश लैल व नहार से बचा करके और अंधेरे में उनको कायम रखता है, बाकी रखता है। वलियों के वजूद का बका कुरान से साबित है। जब अल्लाह वहां साबित रख सकता है तो गुंबद खजरा में भी वजूद नबी को बाकी रख सकता है, वजूद नबी को बाकी रख सकता है। एक और दलील सुनिएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है। सवाल यह है, ये जिंदगी है किस चीज का नाम, या मौत किस चीज का नाम है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह मुला अली कारी फरमाते हैं, अंताकुला अजसादल अंबियाए ऐ जमीआ अज्जाइहिम फला फर्क लहुम फिल हालैन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उनके वजूद को बाकी रखता है। क्यों दुनिया में वजूद बाकी क्यों है? हयात की वजह से। दुनिया में वजूद गलता सड़ता नहीं है, हयात की वजह से। दुनिया में वजूद जो है वो सुनता है, हयात की वजह से। फरमाया फला फर्का फिल हालैन, नबी और वली की दोनों हालतों में कोई फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पर उनके वजूद होते हैं और जाहिरी हयात पाई जाती है, तो वजूद गलते सड़ते नहीं है और वो सुन भी लेते हैं। फरमाया वो कब्र में भी उनके वजूद बाकी है। जब वजूद बाकी है तो हयात बाकी है। जब दुनिया में हयात होती है पुकारना जायज है, कब्र में भी हयात बाकी है तो पुकारना जायज। सुनिए, हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं? बताइए जरा। जिंदा है। क्यों जिंदा है भाई? क्यों नहीं? हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर रूह है तो हम जिंदा हैं। रूह चली जाए तो हम क्या हो जाएंगे? मुर्दा हो जाएंगे। सुनो, तो पता ये चला जिंदगी का मदार इस बॉडी पर नहीं है, जिंदगी का मदार इन हाथों पर नहीं है, जिंदगी का मदार
اس مجسمے پر نہیں ہے. زندگی کا دار و مدار روح پر ہے. زندگی کا دار و مدار روح پر ہے. اگر روح پائی جائے گی تو زندگی بھی پائی جائے گی. روح پائی جائے گی تو حیات بھی پائی جائے گی. دیکھو عام مومن کا اور ولی نبی اور شہید کی زندگی کا یہی فرق ہے. عام مومن کی اگر وجود گل سڑ جاتا ہے لیکن زندگی کا دار و مدار روح پر ہے اور روح گلتی سڑتی نہیں ہے تو زندگی باقی ہے. لیکن ولی نبی اور شہید اور عالم اور حاجی جو ہے ان کے وجود کو اللہ باقی رکھتا ہے. روح تو باقی ہی ہوتی ہے. اللہ کے بندے دنیا میں وجود بھی باقی ہے, روح بھی باقی ہے. تو ہم حیات ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں, ان کا وجود بھی باقی ہے اور روح بھی باقی ہے, تو وہ قبر میں بھی زندہ, قبر میں بھی زندہ ہے. تو زندگی کا دار و مدار روح پر ہے. روح حیات ہے, روح کبھی مرتی نہیں ہے, روح کبھی ختم نہیں ہوتی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, آپ فرمائیں روح امر ربی ہے, حکم ربی ہے, اذن ربی ہے. ہر شے پر فنا ہے, امر ربی پر فنا نہیں ہے. ہر شے ختم ہو جائے گی, امر ربی ختم نہیں ہوگا اور اذن ربی ختم نہیں ہوگا. تو روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور حیات کا دار و مدار روح کے ساتھ ہے. فرق اتنا ہے, مومن قبر میں زندہ ہوتا ہے خواہ کہ اس کا وجود گل سڑ جائے, لیکن زندگی کا دار و مدار روح پر ہے. تو مومن قبر میں زندہ, اور نبی ولی شہید عالم حاجی جو ہے یہ قبر میں زندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کا وجود بھی باقی ہے اور وجود کو زندہ رکھنے والی روح بھی باقی ہے. تو قبر میں زندگی بھی باقی ہے, حیات نبوت بھی ثابت ہو گئی. اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.